ہر انسان جب اپنی اپنی آرزوؤں اور خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بڑی امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد، ہر خواہش اللہ کے سامنے بڑی مان سے بیان کرتا ہے، تو اکثر اس کا دل بہت کنفیوز ہو جاتا ہے، بہت پریشان ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا خیال اسے بار بار ستا رہا ہے، کیا اللہ اسے عطا کرے گا یا نہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دینا چاہتا ہے نا، تو یہ 4 خاص اشارے تمہیں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بعض دفعہ چیزیں کتنی ہی ناممکن نظر آ رہی ہوں، لیکن ایک بات ذہن نشین کر لو کہ معجزے ہوتے ہیں ان خاص لوگوں کے لیے جن کے خاص عمل اللہ سے کن کہلوا ہی لیتے ہیں، اور پہلا عمل اللہ پر توکل ہے۔ یاد کرو، توکل وہ راستہ ہے جس کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی جاتی ہے، جو دریا میں راستہ بنوا دیتا ہے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے، جو شدید طوفانوں میں کشتی نوح پار لگوا دیتا ہے۔ جب تم اللہ پر توکل کرتے ہو نا، تو اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دکھاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے دعا کرو تو اس طرح نہ کہو کہ اے اللہ، اگر تو چاہے تو مجھے عطا کر، اور اگر تو چاہے تو مجھ پر رحمت فرما، بلکہ اپنی طرف سے عزم و یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرو، کیونکہ اللہ جو کرتا ہے وہ بہترین کرتا ہے۔ اور اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ جس منچاہے چیز کا خیال تمہیں بار بار ستا رہا ہے، کیا وہ تمہارے نصیب میں ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دینا چاہتا ہے، تو پہلے یہ ایک بات ضرور جان لو کہ ہر صورتحال کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اس کو منتخب کرو جو تمہیں سچائی اور اچھائی کو دیکھنے کی اجازت دیتا ہے، اور جو مصیبت سے تمہیں باہر نکال سکتا ہے، کیونکہ تمہاری زندگی اتنی سستی نہیں کہ لوگوں کے تلخ رویوں اور ان کے دھوکوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ زندگی تو رب کی امانت ہے، تم سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا مالک ہے۔ اور سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ انسان جو کوئی بھی ہو، اگر وہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لے اور اللہ سے دعا بھی کرے تو وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ تمہاری دعا کی قبولیت کی ایک خاص علامت یہ بھی ہے کہ تمہاری دعا تمہیں بدلنا شروع کر دیتی ہے۔ قبولیت کا اشارہ ہے کہ جب تم کچھ کرنے کا ارادہ کر لو اور کسی بھی چیز کا خوف نہ کھاؤ سوائے اللہ کے، اور اپنی منزل کو پانے میں کبھی ہمت نہ ہارو، چاہے راستے کتنے ہی مشکل ہوں، تم اپنا سفر جاری رکھو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، تو خوبصورت معجزے بھی تمہارا مقدر بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں تمہیں اس کا اشارہ دے رہا ہے کہ میں اپنے بندے کو وہ دوں گا جس کی وہ کوشش کرے گا، اور اگر تمہارے دل میں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد رکھو، تمہاری قسمت کا لکھا خود چل کر آتا ہے، اور اگر وہ نہ آئے تو تمہیں وہاں بلا لیا جاتا ہے۔ جہاں سے تم سوچنا ختم کر دیتے ہو نا، وہیں سے اللہ کی تدبیریں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جو چیز تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی نا، وہی تمہاری قسمت میں لکھی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قسم ہے آسمان کی اور رات کے نمودار ہونے کی، کوئی جان ایسی نہیں جس پر وہ نگہبان نہ ہو۔ جانتے ہو اللہ اچھوں کے ساتھ کبھی برا نہیں کرتا۔ ہاں، اچھوں کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں، اور جن کے امتحان زیادہ ہوتے ہیں نا، ان کے درجات بھی بڑے بلند ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو میری عبادت کے لیے یکسو ہو جا، تو میں تیرا سینہ بے نیازی سے بھر دوں گا، اور تیری محتاجی دور کر دوں گا، اور تیری دعا کو قبول فرماؤں گا۔
جانتے ہو اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کے کیا اشارے ہیں۔ یاد رکھو جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے نا، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں خود سے قریب کر کے تمہاری فریاد کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطاؤں کا دروازہ۔ تو اگر آج تمہاری پسندیدہ چیز کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے گئی ہے، تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خود ان مقبول ساتھ میں مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ عالی ظرف اور مہربان رب بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ہی ان کا حل نکال کر ممکن کو ممکنات میں بدلنے والا ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری پسندیدہ چیز ملنے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم زمین و آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو، تو وہ مہربان تمہارے بند لبوں کی اور گرتے آنسو کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے معجزوں کے ایسے ایسے در کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا جہان اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں فرما رہا، تو یاد رکھنا کہ اللہ اپنی عطاؤں میں فیورٹزم نہیں رکھتا کہ فلاں کو دینا ہے اور فلاں کو نہیں۔ وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے انعام کی طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ غیب سے اسے ایسی عطائیں نصیب کرتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ بے شک جب وہ رحمان عطا کرتا ہے تو بڑی کمال کی کرتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو تمہاری من پسند چیز ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہیں؟ تو جان لو کہ تمہاری سوچ ہی تمہاری اصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن وسوسوں سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو، تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اس مہربان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریکیوں میں بھٹک جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، کہو کہ میں انسان کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی اس برے وسوسے ڈالنے والے کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج جسے تم مسلسل شکست سمجھ رہے ہو وہی تمہاری جیت بن جائے، کیونکہ جب تم مسلسل ناکامی اور ہار کے سامنے ڈٹے رہتے ہو تو بالآخر جیت تمہارے سامنے سرنگو ہو ہی جاتی ہے۔ اگر تم اپنی زندگی میں معجزوں کی تلاش میں ہونا تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ یاد رکھو خدا کی خدائی میں عجائب کی کوئی کمی نہیں۔ جس طرف تم نگاہ ڈالو اس کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعات کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور وہی مہربان تمہارے متاع و سیز کے لیے ہر وہ سامان تمہیں بن مانگے پہنچا رہا ہے جو تمہارے لیے ناگزیر ہے۔ تو تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو اور وہ